آڈینس اور حاضرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کیونکہ آپ سب ہمارے لیے سب سے زیادہ مقدم ہیں۔ آج ہم سنگ درویش کی کڑی جو سلسلہ ہے اس کے تحت یہ ہمارا دوسرا پروگرام ہے۔ پہلے قریشی شریف میں تھا، اب یہاں ہم یہ درگاہ ہے مزار حضرت موسیٰ حجازی علیہ السلام، ان کے بارے میں ہم کچھ ایک تو ہمیں یہ بڑی خوشی ہوئی کہ ادھر ہم آئے ہیں، چلو ہماری بھی زیارت ہوگی، اور دوسری خوش بختی یہ بھی ہے کہ یہاں جو سجادہ نشین ہیں پیر خالد شاہ صاحب، ان سے ہماری نشست ہو رہی ہے، تو ہم ان سے ہی اس کے بارے میں پوچھیں گے، کیونکہ وہ پس در پس اس خادمین میں شامل ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو سلام عرض کرتے ہیں۔ تو ہمارا جو سب سے پہلے کہ ہمیں کچھ اس دربار کے بارے میں کہ اس کی کچھ تاریخی جو حوالہ ہے وہ ہمیں بتائیں، تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ استفادہ حاصل کر سکیں۔ جی شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ساتھیوں نے بتایا ہے، دوسرا میں نہ تو سید ہوں اور نہ ہی میں پیر ہوں، ان کا خادم ہوں۔ تو یہ در نبوت ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آل ہیں یہ سیدنا حضرت موسیٰ حجازی علیہ السلام، اور یہ حضرت مراری کے بیٹے ہیں اور حضرت لاوی کے پوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ان کا پہلے مزار تو تھا لیکن کسی کو پتہ نہیں تھا، تو یہ مزار ہمارا مرشد کریم خواجہ حاجگان حضرت خواجہ محمد گوہر الدین احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تصدیق فرمائی، پھر ان کی تعمیر بھی آپ نے ہی کروائی، اور یہ تعمیر اب تقریباً 2-3 مرتبہ اس مزار پاک کی ہو چکی ہے۔ تو ہمارا جو سلسلہ ہے، ہم بھی تقریباً 3 پشتوں سے یہاں پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں، اور ہماری ڈپٹی بھی جو ہے نا وہ ہمارے مرشد خانہ خواجہ گوہر الدین احمد رحمۃ اللہ علیہ اسی آستانے نے لگائی تھی۔ تو آج تک اللہ کا کرم ہے، کر رہے ہیں، لوگ آتے ہیں جن کو، کیونکہ کہتے ہیں کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اتنی زیادہ مخلوق تو نہیں، لیکن وہی جو سنتا ہے تو پھر وہ آ جاتا ہے۔ اب تو انٹرنیٹ پہ یہ عام ہو چکا ہے، تو اسی طرح لوگ ہمارے بہن بھائی کوشش کر رہے ہیں، جتنے بھی نمائندے ہیں۔ تو یہی ہے، یہ در نبوت ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو ہے نا یہ عالم سے۔ اچھا، ایک اکثر جو ادھر کے اپنے خالد صاحب جو مزارات ہیں، وہ یہ جو خواجہ آپ کے جو مرشد ہیں خواجہ محمد گوہر الدین رحمۃ اللہ، تو ان سے یہ چیز بڑی منسوب ہے، سارے کہتے ہیں کہ یہ ان کی نشاندہی انہوں نے کی تھی۔ تو اس سے پہلے بھی کوئی نشاندہی کسی نے کی تھی کہ یا ان کے پاس کوئی ایسا علم تھا جن کی وجہ سے انہوں نے یہ نشاندہی کی، کہ اس میں کیا حقیقت ہے؟ مثلا کہ پہلے کیا یہ کہ انہوں نے کیا کہ کافی یہ جو درگاہ ہیں ان کی، تو اس حوالے سے تو ان کی بڑی خدمات ہیں، تو اس حوالے سے ہمیں تھوڑی روشنی ڈالیے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ اصل میں وہ بھی خدا کے متلاشی تھے، اور اس سچے خدا کی تلاش میں انہوں نے کافی جگہ پہ گئے ہیں۔ تو پھر آپ زیادہ تر حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی جو ڈیوٹی لگائی کہ وہ ایک سوال لے کر گئے تھے، اور اسی کے سوال کے جواب کے لیے پھر حضور داتا صاحب نے فرمایا کہ آپ حضرت طانوخ علیہ السلام کے مزار جو شیش چگانی میں وہاں پہ جایا کریں۔ تو پھر آپ یہاں سے گزر کے کافی عرصہ وہاں پہ گئے، تو ایک دن انہوں نے آواز دی، آپ کے ساتھ کچھ ساتھی بھی تھے آپ کے مریدین، تو آپ نے آواز دی کہ گور تیرے ساتھ میرا تعلق ہے، تو یہاں پہ میرا آستانہ ہے، آپ بھی آؤ۔ تو پھر آپ نے اپنے ایک ساتھی آپ کو اپنے مرید کو بھیجا، انہوں نے آ کے ان سے بات کی، تو انہوں نے بتایا اپنا نام اور سارا شجرہ، لیکن ان کو ان کی نہ زبان کی سمجھ نہیں آئی۔ تو پھر آپ نے حضرت صاحب کے پاس گئے، دوبارہ آپ نے فرمایا کہ اب جاؤ، آپ سے اردو میں بات کریں گے۔ پھر آپ نے اردو میں بات کی اور سارا جو ہے نا اپنا سلسلہ نسب بھی بتایا۔
اور اسی رہی جہاں تک علم کی بات ہے آپ کی، تو آپ مادری ولی تھے، آپ نے ظاہری طور پر کسی کے ہاتھ پہ بیعت بھی نہیں کہ سلسلہ یا ویسیت آپ کا، اور آپ کو وقت اویس العصر کا جو ہے نا وہ خطاب بھی ملا، تو ظاہر علم تو تھا ہی، تو یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو جیسے مختلف جو بزرگان ہیں ان کے ایک سلسلے ہوتے ہیں، تو ان کا یہ جو سلاسل کا سلسلہ تھا وہ اس پر روشنی ڈالیں کہ وہ غوثیہ اویسیت ان کا سلسلہ تھا۔ تو ان کا جو سلسلہ ہے پیر گوہر صاحب کا، مثلا یہ جند شریف میں بھی ہیں کہ یا کچھ اور بھی مختلف جگہ پر ہے ان کے؟ نہیں، آپ کا مزار مبارک جند شریف ہے نہیں، جو ان کا جو آگے جو خاندان جو سلسلہ ہے، مثلا جو اس کو آپ کے مرید ہیں کافی ہیں پورے ملک میں، ملک سے باہر نہیں، میں پوچھنا یہ چاہتا کہ ان کی اولاد کے بارے میں، اولاد ساری ادھر ہی ہے آپ کی، ادھر ہی ہے، مطلب کہ وہی ڈیوٹی دے رہی ہے۔ تو یہ اس کی تعمیر جو ہے نا 1932 میں جو ہے نا یہ لکھا بھی ہوا 1852 ہجری اور 1932 میں تعمیر ہوئی ہے، لیکن ان کی جو تصدیق ہے وہ اس سے پہلے ہوئی، تعمیر بھی انہوں نے میں نے بتایا پہلے۔ تو دوسری ایک جگہ کا ظاہر ہے کہ تعمیرات تو انہوں نے کرائی، تو یہ جو جگہ ہے اتنی زیادہ، یہ مثلاً کس فیملی کی طرف سے ہوئی ہے کہ یہ پہلے آلریڈی یہ اس کے بارے میں کچھ جگہ تو نہیں پہلے، کیونکہ مزار تھا، مزار کے نام پر یہاں پہ کوئی بھی جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ مزار ہی تھا بس۔ تو لیکن وہ حضرت صاحب کے لوگ جاننے والے تھے ادھر، تو پھر وہ گجگراں کے گاؤں کے ہمارے گاؤں کے کچھ لوگ تھے، انہوں نے پھر یہ جگہ جو ہے نا وہ مزار شریف کے لیے کوئی تھوڑی سی جگہ جو ہے نا وہ چھوڑ دی تھی۔ رس بھی ہوتا ہے اور وہ 8 ذی الحج کو، یعنی بڑی عید کے 2 دن پہلے۔ جی 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 سب اس کی جو لمبائی ہے تو اس کے بارے میں ایگزیکٹ کیا ہے؟ جی آپ کا قد مبارک جو ہے نا وہ 12.5 گز ہے، 12.5 گز، ہاں جی، اور یہ کلیئر ہے۔ تو ان کے ساتھ ان کے کوئی اوزار بھی تھے، جیسے ادھر کچھ بزرگ ہیں ان کہتے تھے ان کے جو نیزے تھے، تلواریں تھیں، وہ ساتھ تھی کہ یہ جتنے منہ اتنی باتیں، اس میں جہاں سے آپ بتا رہے ہیں نا یہ بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ بھی محکمہ اوقاف نے لکھ کر ادھر جو کچھ رکھا ہوا ہے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں یہ سب کچھ جاننا، کیونکہ یہ نبوت پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے ہیں، ان کے بارے میں کچھ بھی بتانا جو ہے نا میں تو گوارا نہیں سمجھتا، یہی ہے کہ یہ نبی ہیں۔ جی میں نے بتایا کہ ہمیں تقریباً ہماری 3 پشتے، مجھے تقریباً 12-13 سال ہو گئے۔ ہاں جی پہلے میرے والد صاحب تھے، والدہ تھی، اس کے بعد پہلے جو ہے میرے دادا جان تھے، دادی جان تھی یہاں پہ، ہمیں ویسے تقریباً 1 صدی ہو چکی ہے۔ تو اکثر آپ رات کو ادھر اکیلے ہی ہوتے ہیں؟ جی ہاں، تو کافی عرصے تھے، کیونکہ میں جب یہ جگہ اتنی تعمیر نہیں ہوئی تھی تب میں ایک ینگ ایج میں آیا تھا، تو اس کے بعد بھی ایک ملاقات آپ سے ہوئی، تو اتنے ایسے اکیلے کوئی ہوتا ہے نا کوئی خوف یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز، ڈیوٹی ایک بچوں کو چھوڑ کر اکیلے ڈیوٹی دینا، تو کچھ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے، کوئی آیا ہو کوئی ایسا ایسا کوئی خوف طاری ہو یا کچھ ایسے کوئی خواب کوئی اس طرح کا؟ کہتے نا ایک SP کا ملازم ہو نا تو اس کی بھی قدر ہوتی ہے، تو جو در نبوت کا خادم ہو تو اسے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کچھ بھی، اور نہ ہی میں نے ایسا کوئی معاملہ دیکھا۔ یہ معجزات ہوتے ہیں، ان کے واقعات نہیں ہوتے، معجزات کے بارے میں بتانا میرے بس کا بات نہیں ہے۔ وہ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، ہمارے قاضی احمد خان صاحب تھے باگوال کے، ان کا مزار بھی یہیں پہ ہے، ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے ساری زندگی یہاں پہ محنت بھی کی، کوششیں بھی کی، ڈیوٹی کی، تو آپ نے کبھی ان کی زیارت کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ زیارت کی طلب تو اس کو ہو جسے شک ہو، ہمیں تو پک ہے۔ تو ایک سوال ہے تھوڑا سا ہٹ کے کہ یہ جو پیر گوہر الدین ہے،
یہ بھی سادات فیملی سے یا کسی اور فیملی سے ہیں جیسے یہاں دوسری فیملیاں بھی ہوتی ہیں؟ جی نہیں، آپ گجر فیملی سے ہیں اور پیدائشی ولی ہیں آپ، اور آپ کی ولایت کا جو ہے نا آپ کی پیدائش سے پہلے ہی جو ہے نا ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اور ایک دربار ہے ٹانڈا میں، وہ جو حضرت جنوب علیہ السلام کا، ان کا کوئی آپس میں تعلق تھا اس سرکار کو اور ان کا، وہ بھی کافی لمبی قبر مبارک ہے۔ جی دیکھیں جی، نبوت پاک تو ہے، یہ جو ہے نا تعلق تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام تک تمام نبوت پاک کا تعلق تو ہے۔ وہی نور جو ہے آج تک منتقل ہوتا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک آیا ہے، تو تعلق تو ہے، لیکن اس کی گہرائی میں جانا، میں بات یہ کر رہا تھا کہ کوئی جس طرح ریلیٹیو ہوتے ہیں یا رشتہ دار ہوتے ہیں، یہ میں پوچھ رہا تھا کوئی آپس میں۔ ان کا مجھے نہیں پتہ، لیکن ان کا میں نے بتایا نا کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آل سے ہے۔ جی 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 جی۔ اور یہ جو نماز پڑھا ہوا ہے یہ حضرت تبرک، حضرت برکت لے لیں حضرت برکت۔ خان صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت اٹھایا کیونکہ آپ کے مہمان بھی آئے ہوئے ہیں، پھر بھی یہ رات کی تاریکی میں آپ ہمارے ساتھ آئے ہیں۔ تو آڈینس یہ باہر کا ویو ہے، یہ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں ابھی تو کہ وہ رات ہے، اتنا کلیئر نہیں، لیکن کسی دن یہاں دن کی روشنی میں آئیں گے اور مزید سرکار سے لوکیشن کا اگر کوئی وزٹ کرنا چاہیے دربار کا تو کس جگہ پہ بتا دیتے ہیں یہ تفصیل سے؟ وہ تو ٹھیک ہے، وہ چلو پوچھ لیتے ہیں، اس کی لوکیشن کا کچھ بتا دیں ہمارا، کیونکہ جب کوئی ادھر سیالکوٹ سے آتا ہے جی جی، یہ اگر تو کوئی سیالکوٹ کی طرف سے آتا ہے نا تو یہ ہیڈ مرالہ کراس کر کے تقریباً 14-15 کلومیٹر آگے آ کے نا گجگراں گاؤں آتا ہے، اور اس سے آگے باگوال کلاں ہے۔ یہ مزار شریف جو ہے نا یہ گجرات اور باگوال کے درمیان میں ہے، اور اگر کوئی بندہ جو ہے نا ہیڈ مرالہ کی طرف سے آتا ہے تو اسے رائٹ سائڈ پہ آنا پڑے گا، وہاں پہ آ کے بورڈ لگے ہوئے ہیں روڈ کے اوپر، اور اگر گجرات کی طرف سے آتا ہے تو نا ہیڈ مرالہ کی طرف سے آتا ہے تو لیفٹ سائڈ پہ، اور اگر گجرات کی طرف سے آتا ہے تو اسے رائٹ سائڈ پہ۔ جی جی، تقریباً 30-32 کلومیٹر۔ ہاں جی جی جی، بہت شکریہ آڈینس۔ ہمارا مقصد اس میں یہ تھا کہ یہ اس سلسلے کو جو سنگ درویش کا شروع کیا ہوا ہے کہ لوگ جو روحانیت سے دور ہو رہے ہیں وہ دور ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف مسائل میں جکڑے جا چکے ہیں، اور جتنا انسان روحانیت سے دور ہوتا ہے ظاہر ہے کہ وہ مسائل کا شکار ہوتا ہے۔ تو اصل سکون ان درگاہوں میں ہے اور اس سلسلے میں ہے، تو ہم اس سلسلے کو ظاہر ہے کہ اب جاری رکھے ہوئے ہیں، اور آئندہ بھی جو پروگرام ہے وہ بہت جلد کسی اور جگہ پر ہوگا، اور ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور آپ کے جو کمنٹس ہیں وہ کم سے کم ضرور دیجیے گا کہ ہمارا جو یہ پروگرام ہے، جو ہماری یہ کاوش ہے جو ٹیم کی، تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو، اور آپ کو دعوت بھی دیتے ہیں کہ ادھر وزٹ کریں، اور یہاں جو خالد صاحب ہیں جو یہاں خادم ہیں وہ بہت اچھے انسان اور بڑے ملنسار ہیں، وہ کافی عرصے سے یہاں ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور منتظر رہیں گے آپ کے کمنٹس کا۔ والسلام۔